علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عمرانیات کی بنیادی اصطلاحات ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ انسان کے خیالات و تجربات سے مختلف علوم وجود میں آئے۔ ان علوم کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے نئے الفاظ کی ضرورت محسوس ہوتی رہی، جس کے تحت ان علوم کے ماہرین اپنے علم میں نئے الفاظ کا اضافہ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات معاشرے میں رائج الفاظ کو نئے معنی دیتے رہے ہیں۔ عمرانیات کی بھی اپنی زبان ہے۔ لوگوں کے طور طریقوں کو بیان کرنے، ان کی درجہ بندی کرنے کے لیے عمرانیات کی اپنی اصطلاحات ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حساب کی کچھ اصطلاحات ہیں، مثلاً جمع، کلیہ، تفریق، ضرب، تقسیم وغیرہ۔ اس طرح معاشیات کی اپنی اصطلاح ہیں، مثلاً طلب، رصد، مارکیٹ، اجارہ داری وغیرہ۔ اصطلاحات سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ وسیع تر تصور بھی رکھتے ہیں، اور یہ کہ ان کی باقاعدہ تعریف اس طرح مخصوص علم کے حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ علم کے حوالے سے تعریف اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً شماریات اسٹیٹسٹکس میں لفظ آبادی پاپولیشن کا مطلب کسی بھی چیز کی کل تعداد ہے۔ یہ انسانوں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور بے جان اشیاء مثلاً کتابیں، عمارت، جہاز، ٹی وی، گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ اسے ماہر آبادیات کے نزدیک آبادی کا کل مطلب صرف انسانوں کی تعداد ہے۔ اس طرح لفظ مد و جزر کے معنی ماہرین معاشیات کے نزدیک قیمتوں کے اتار چڑھاؤ، یعنی اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی ہے، جبکہ جغرافیہ دان کے نزدیک سورج اور چاند کی کشش کے باعث سمندر اور دریاؤں کے پانی میں پیدا ہونے والا اتار چڑھاؤ ہے۔ اسی طرح لفظ قدر کے ویلیو معاشیات میں کسی چیز کی قوت خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عمرانیات میں قدر ایک بنیادی اصول وہ لوگوں کو ایسا مواد مہیا کرتا ہے جس سے کسی خاص عمل یا مقصد کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ اصطلاحات جو عمرانیات میں استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے چند اہم اصطلاحات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے معاشرتی علم، یعنی کہ سوشل ایکشن۔ انسان کا کوئی بھی عمل کسی فرد یا افراد کے حوالے سے پایہ تکمیل کو پہنچے، معاشرتی عمل یا سماجی عمل کہلاتا ہے۔ عمرانیات سے باہر ہماری زندگی کی بول چال، سماجی عمل سے مراد ایسے کام لیے جاتے ہیں جس سے مراد دوسروں کی فلاح و بہبود ہو، لیکن عمرانیات میں ایسا نہیں ہے۔ عمرانیات میں ہر وہ عمل جس کا تعلق دوسرے افراد سے ہو، چاہے بھلائی کے لیے ہو یا برائی کے لیے، وہ کام معاشرتی یا سماجی عمل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سائنسدان اپنی تجربہ گاہ میں اپنے ملک یا قوم کی خاطر ایجاد کرتا ہے تو یہ اس کا سماجی عمل ہوگا، لیکن کوئی شخص چاہے وہ بہت لوگوں کے درمیان ہو اور وہ اکیلا کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو، یا وہ شخص سگریٹ نوشی کر رہا ہو، تو عمرانیات کی روح سے اس شخص کے یہ اعمال سماجی نہیں بلکہ ذاتی کہلائیں گے۔ معاشرتی تفاعل، لوگوں کے معاشرتی اعمال کا ایک دوسرے پر اثر معاشرتی یا سماجی تفاعل کہلاتا ہے، یا دو سے زائد افراد باہمی طور پر ایک دوسرے سے متاثر ہو کر اس کے اس عمل کو معاشرتی تفاعل کہیں گے۔ انسان کا یہ عمل اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک کسی نہ کسی حالت میں قائم رہتا ہے۔ انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ اگر اسے معاشرے سے الگ تھلگ رکھا جائے تو اس کی ذہنی نشو و نما صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو قدرتی طور پر کبھی وہ دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے اور کبھی دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشرتی تفاعل ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ دونوں افراد آمنے سامنے موجود ہوں۔ معاشرتی تفاعل اور دور دراز بیٹھے لوگوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے۔ تفاعل خط و کتابت اور ٹیلی فون، یعنی کہ ای میل، ویڈیو کانفرنس، اسکائپ کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تفاعل ہی کی بدولت خاندان، مذہب، قومیں اور تنظیمیں وجود میں آتی ہیں۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.